بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز ساتھیوں، آج ہم سبق نمبر 4، اس سبق کے اندر آئے ہوئے کل 8 سوالات ہیں۔ 8 سوالات کے جوابات مدلل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سوال نمبر 1 سماعت فرمائیے۔ صدقہ فطر ہر شخص کی طرف سے کتنا دینا چاہیے؟ جواب: صدقہ فطر ہر شخص کی طرف سے اگر گیہوں سے ادا کر رہا ہے تو نصف صاع، یا گیہوں کا آٹا ہے تو بھی نصف صاع، اور اگر کھجور، جو سے یا کشمش سے نکال رہا ہے تو 1 صاع نکالنا پڑے گا۔ اب اس سوال کے جوابات کو مدلل ملاحظہ فرمائیے۔ صدقہ فطر ہر شخص کی طرف سے کتنا دینا چاہیے؟ جواب: فقہ حنفی کے مطابق صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان اپنی طرف سے اور جن کا نفقہ اس پر واجب ہے اس کی طرف سے درج ذیل مقدار میں واجب ہے۔ اگر گیہوں یا گندم، گیہوں کو بھی گندم بولتے ہیں، اگر گیہوں یا گیہوں کا آٹا یا ستو ہے تو ادا کرے نصف صاع دینا واجب ہے، اور اگر جو، کھجور یا کشمش سے ادا کرے تو پورا 1 صاع دینا واجب ہے۔ یہ مقدار ہر شخص کی طرف سے الگ الگ ہے، یعنی ایک آدمی کی طرف سے نصف صاع یا 1 صاع۔ اب یہ ہے کہ نصف صاع کی مقدار کیا ہے؟ تقریباً 1 کلو 75 گرام، کہیں کہیں 1 کلو 612 یا 36 گرام کے گرام، یعنی کل ملا کر 1.25 کلو بول دیا جاتا ہے، یہاں بھی 1.25 کلو لکھ دیا گیا ہے۔ 1 صاع، کہیں کہیں لوگ نصف صاع کی مقدار 2 کلو 50 گرام بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو صاع معتبر ہے وہ صاع عراقی معتبر ہے، اور اس کی جو مقدار ہے 3.25 ساڑھے 3 کلو، اور ساڑھے 3 کا آدھا بنتا ہے 2.25۔ 1 صاع تقریباً 3.5 کلو۔ وزن میں معمولی فرق مقامی پیمانے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھیے، حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو مقرر فرمایا۔ احناف نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل اور صحابہ کے فہم کی بنیاد پر گیہوں میں نصف صاع کو کافی قرار دیا۔ حوالہ ہے ہدایہ کے اندر، وفی الحنطۃ نصف صاع، یعنی گیہوں میں نصف صاع، ویجزئ نصف صاع من بر، یہ بھی لکھا ہوا ہے بدائع الصنائع کے اندر، گیہوں کی طرف سے نصف صاع دیا جائے گا، گیہوں آٹا نصف صاع، جو کھجور 1 صاع۔ یہ حکم فقہ حنفی کے مطابق ہے، ہر شخص کی طرف سے الگ الگ دینا واجب ہے۔ اگر آپ چاہیں تو رقم کی قیمت کی صورت میں صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے دیکھیے، سوال نمبر 2، قربانی اور صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ جواب: قربانی انہی لوگوں پر واجب ہے جو ایام اضحیہ میں صاحب نصاب ہوں۔ اسی طرح صدقہ فطر بھی انہی لوگوں پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں۔ ٹھیک ہے، جو آدمی ایام اضحیہ میں صاحب نصاب ہوگا قربانی اس کے ذمے واجب ہوگا، اور جو آدمی صدقہ فطر یعنی عید کے صبح کے دن پیدا ہو گیا اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوگا، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو والدین اس کی طرف سے ادا کریں گے۔ قربانی اور صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ جواب: قربانی کن پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس مسلمان عاقل بالغ مقیم پر واجب ہے۔ ایام اضحیہ کیا ہے؟ 10، 11، 12، یہ ہے ایام اضحیہ۔ صاحب نصاب ہو اور وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو، پیسہ جب صاحب نصاب ہوگا تو حاجت اصلیہ سے زائد ہونا ضروری ہے۔ نیز مسافر نہ ہو، صاحب نصاب ہے لیکن مسافر ہے تو اس پر
قربانی کرنے کی صورت میں حرج ہے تو شریعت نے مسافر پر قربانی واجب قرار نہیں دیا، یعنی اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں نصاب کا مالک ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، چاہے سال بھر نصاب پر مالک نہ رہا ہو، یعنی جس طرح زکوٰۃ میں پورے سال مال پر گزرنا ضروری ہے، اسی طرح یہاں قربانی میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی کے جو ایام ہے ان میں اگر صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمے قربانی کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ عید الفطر کے دن فجر کے وقت ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عید الفطر کے دن فجر کے وقت صاحب نصاب ہو، نصاب حاجت عصریہ سے زائد ہو۔ صدقہ فطر میں بالغ ہونا شرط نہیں، صاحب نصاب شخص اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ادا کرے گا۔ صاحب نصاب سے مراد وہ شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر یا اتنی مالیت کا مال ہو اور وہ مال حاجت عصریہ سے زائد ہو۔ قربانی اور صدقہ فطر میں زکوٰۃ والا نصاب معتبر ہے مگر سال گزرنا شرط نہیں۔ قربانی کے وجوب کی دلیل وَتَجِبُ الْأُضْحِيَّةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ مُقِيمٍ مُؤْسِرٍ، قربانی ہر مسلمان آزاد، مقیم اور صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ اب دیکھیے بدائع ثنا کے اندر یجب صدقۃ الفطر علی کل مسلم یملک نصابا فاضلا عن حاجتہ، صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو اپنی ضروریات سے زائد نصاب کا مالک ہو۔ مختصر، قربانی ایام اضحیہ میں صاحب نصاب مقیم بالغ مسلمان پر واجب ہے۔ صدقہ فطر عید الفطر کے دن صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ دونوں میں سال گزرنا شرط نہیں ہے، یعنی قربانی اور صدقہ فطر میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے جیسا کہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا شرط ہے۔ سوال نمبر 3، صدقہ فطر کن لوگوں کی طرف سے دینا چاہیے؟ جواب، صدقہ فطر اپنی طرف سے ادا کرے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے دینا چاہیے جو صاحب نصاب نہ ہوں۔ صدقہ فطر کن لوگوں کی طرف سے دینا چاہیے؟ فقہ حنفی کے مطابق صدقہ آدمی اپنی طرف سے ادا کرے گا اور اپنے نابالغ اولاد یعنی بیٹے بیٹی کی طرف سے بھی ادا کرے گا، بشرطے کہ اولاد خود صاحب نصاب نہ ہو۔ اگر چھوٹا بچہ نابالغ ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس کے ذمے واجب ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں سے صدقہ فطر ادا کرے۔ البتہ بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں، ہاں اگر بالغ اولاد اجازت دے تو ادا کرنا جائز ہے۔ دلیل دیکھ لیجئے، وَيُخْرِجُ عَن نَفْسِهِ وَعَنْ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ، آدمی اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ فتاوی عالمگیری میں دیکھیے، وَيُوَدِّي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَن نَفْسِهِ وَعَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ، صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے ادا کریں۔ آگے دیکھیے در مختار کے اندر فتاوی شامی، وَيُخْرِجُهَا عَن نَفْسِهِ وَعَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ دُونَ الْكَبِيرِ، وہ صدقہ فطر اپنی طرف سے اور نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرے گا، بالغ کی طرف سے نہیں۔ نابالغ بچہ اگر خود صاحب نصاب ہو تو اس کے مال سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ باپ کے ذمے لازم نہیں کہ اپنے مال سے جب آدمی صاحب نصاب ہو، بچہ صاحب نصاب ہو، تو باپ کے ذمے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے مال سے اپنے بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، بلکہ اسی کی ملکیت سے ادا کیا جائے گا۔ اگر ادا کر دے گا تو ادا ہو جائے گا۔ ان کان للصبی مال یخرج من مالہ، اگر بچہ مالدار ہو تو اپنے مال سے نکالے گا۔ دلیل بھی آ گئی، اپنی طرف سے واجب، نابالغ اولاد کی طرف سے واجب، بالغ اولاد کی طرف سے واجب نہیں، بیوی کی طرف سے واجب نہیں، ٹھیک ہے، بیوی اگر صاحب نصاب تو خود ادا کرے۔ ہر صاحب نصاب مسلمان پر اپنی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ نابالغ بچوں، بیوی اور زیر کفالت والدین کی طرف سے صدقہ فطر دینا والد پر واجب ہے۔ بیوی اگر صاحب نصاب ہو تو وہ خود اپنی طرف سے صدقہ فطر دے گی،
بالغ بچے خود اپنی طرف سے صدقہ فطر دیں گے اگر صاحب نصاب ہو۔ جو اوپر والا مسئلہ ہے نمبر 2، نابالغ بچوں، بیوی اور زیر کفالت والدین کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے، اس شخص کی زیر نگی، اس کے ماتحتی میں بیوی ہے، بچے ہیں، اور یہ لوگ صاحب نصاب نہیں ہے، تو جو آدمی ان لوگوں کی کفالت اٹھا رہا ہے، خرچہ برچہ اٹھا رہا ہے، وہی آدمی ان کی طرف سے صدقہ فطر بھی ادا کرے گا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 4، کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور ان میں جسمانی عیوب کون کون نہ ہونا چاہیے؟ جواب دیکھیے، بکری بکرا، بھیڑ دمبا، بیل گائے، بھینس بھینسا، اونٹ اونٹنی، ان جانوروں کی قربانی درست ہے اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں۔ کن جانوروں کی قربانی درست ہے تو آ گیا بکرا بکری، بھیڑ دمبا، بھینس بھینسا، گائے بیل، اونٹ اونٹنی، ان جانوروں کی قربانی درست ہے، ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں۔ اب ان میں جسمانی عیوب کون کون نہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو یا ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا تہائی دم سے زیادہ کٹ گئی ہو، تو اس جانور کی قربانی درست نہیں۔ یعنی جو جانور عیبدار ہو جائے، اس کا عیب واضح ہو، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اب اس کو مزید وضاحت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے، کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور ان میں کون کون سے جسمانی عیوب نہیں ہونے چاہیے؟ جواب، فقہ حنفی کے مطابق قربانی صرف انہی جانوروں کی جائز ہے۔ کون؟ گائے بیل بھینس، اونٹ اونٹنی، بکری بھیڑ دمبا، یعنی ان کا مذکر مونث دونوں جائز ہے، ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی جائز نہیں۔ دلیل دیکھیے، ولا تجوز الاضحیۃ الا من الابل والبقر والغنم، قربانی صرف اونٹ گائے یعنی بیل بھینس اور بکری یعنی بھیڑ دمبا میں جائز ہے، اس کے علاوہ اور جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمانا، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعاز اثنین۔ آگے دیکھیے، وہ جسمانی عیوب جن سے قربانی درست نہیں، اندھا ہونا، کانا ہونا، ایک آنکھ کی تہائی یا اس سے زیادہ بینائی ختم ہو چکی ہو، ایک کان تہائی یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو، دم تہائی یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، اتنا لنگڑا ہو کہ چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکے، اتنا کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو۔ اب انہی کی دلیل دیکھ لیجئے، حدیث سے، اربع لا تجزئ فی الاضاحی العوراء البین عورها والمریضة البین مرضها والعرجاء البین ضلعها والکثیرة التي لا تنقی، یعنی ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا 4 جانور ہے جو قربانی میں، اندھا جس کا اندھاپن ظاہر ہو، مریض جس کا مرض واضح ہو، لنگڑا جس کا لنگڑاپن بالکل واضح ہو، اور جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یعنی جڑ سے سینگ ٹوٹ گیا ہو۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْأُذُنِ أَوِ الذَّنْبِ نُقْصَانٌ يَبْلُغُ الثُّلُثَ لَا تَجُوزُ، اگر کان یا دم میں تہائی یا اس سے زیادہ کمی ہو تو قربانی جائز نہیں، اگر تہائی سے کم ہے تو جائز ہے۔ ان ذهب ثلث الاذن او الذنب لا تجزئ، کان یا دم تہائی سے زیادہ چلی جائے تو قربانی جائز نہیں، قربانی کے اندر جانور کافی نہیں۔ قربانی صرف بکری بھیڑ دمبا گائے بیل بھینس اونٹ کی جائز، بکری کے ساتھ بکرا بھی ہے، بھیڑ کے ساتھ دمبا گائے بیل بھینس، اونٹ کے ساتھ اونٹنی بھی ہے، سب بھی جائز ہے۔ اندھا کانا شدید عیب والا جانور قربانی درست نہیں، کان دم یا آنکھ کی تہائی یا زیادہ کمی ہو تو قربانی ناجائز۔ قربانی کے لیے مخصوص جانوروں کا انتخاب اور ان کی صحت و حالت کا درست ہونا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں ان جانوروں کی تفصیل اور ان میں پائے جانے والے ممکنہ عیوب کا ذکر واضح طور پر کیا گیا ہے۔ آئیے اس کی تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے؟ قربانی صرف اہل انعام مخصوص چوپائے، اناس میں مخصوص چوپائے جانوروں کی ہی جائز ہے جو درج ذیل ہیں۔ اونٹ، دیکھیے ہم عمر کی بھی وضاحت کر دی ہے، کون سا جانور کس عمر کا ہو تو قربانی جائز ہے۔ اونٹ
عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے، 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ گائے بیل، عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ بکرا بکری کم از کم 1 سال ہونی چاہیے، ایک جانور میں ایک ہی قربانی کی نیت ہوگی۔ دمبا بھیڑ، عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے، اگر 6 ماہ کا دمبا یا بھیڑ دیکھنے میں 1 سال کے برابر معلوم ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ دلیل: اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو مقرر کر دیا کہ مخصوص جانوروں پر نام لیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دیے ہیں، جو چوپائے جانوروں میں سے۔ قربانی کے جانوروں میں جسمانی عیوب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عیوب کی وضاحت فرمائی ہے جن کی موجودگی میں قربانی ناجائز ہوتی ہے۔ کانا پن: اگر جانور ایک آنکھ سے کانا ہو یا دونوں آنکھوں سے اندھا ہو تو قربانی جائز نہیں، اگر معمولی نقص ہو تو قربانی جائز ہے۔ لنگڑا پن: اگر جانور اس قدر لنگڑا ہو کہ چل نہ سکتا ہو تو قربانی جائز نہیں، اگر ہلکا سا لنگڑا ہو لیکن چلنے میں دشواری نہ ہو تو قربانی جائز ہے۔ بیمار جانور: اگر جانور کو ایسی بیماری لاحق ہو جس سے اس کی صحت یا گوشت پر اثر پڑا ہو تو قربانی جائز نہیں۔ معمولی بیماری جیسے خارش ہو تو قربانی جائز ہے۔ کمزور اور ہڈیوں کا ظاہر ہونا: اگر جانور اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈی نمایاں ہو رہی ہو تو قربانی جائز نہیں۔ کان یا دم کا کٹا ہونا: اگر جانور کے کان یا دم پیدائشی طور پر چھوٹے ہوں تو قربانی جائز ہے، اگر کان یا دم زیادہ کٹے ہوں تو قربانی جائز نہیں۔ کچھ دیر بعد آئیے گا، کچھ دیر بعد آئیے گا۔ دیکھیے آگے لیا سینگ کا ٹوٹا ہونا: اگر سینگ جڑ سے ٹوٹا ہوا ہو تو قربانی ناجائز ہے، اگر سینگ اوپر سے ٹوٹا ہوا ہو تو قربانی جائز ہے۔ دانت کا نہ ہونا: اگر جانور کے دانت گر گئے ہوں اور وہ چرانے کے قابل نہ ہو تو قربانی جائز نہیں، اگر دانت معمولی خراب ہو تو قربانی جائز ہے۔ کان کا پھٹا ہونا: اگر کان زیادہ کٹے یا پھٹے ہوں تو قربانی ناجائز ہے، معمولی کٹا ہو ناقابل برداشت ہے۔ پیدائشی عیب: اگر جانور کی دم یا کان پیدائشی طور پر نہ ہو تو قربانی ناجائز ہے، اگر پیدائشی عیب معمولی ہو تو قربانی جائز ہے۔ دلیل: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث اوپر آ چکی ہے وہی چیز، 4 قسم کے جانور قربانی میں قبول نہیں: کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا کمزور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ وہ جانور جن کی قربانی مکروہ ہے: خصی جانور: اگر جانور کو خصی کیا گیا ہو لیکن اس کا گوشت بہتر ہو تو قربانی جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں مکروہ نہیں ہونا چاہیے، لکھا ہوا خصی جانور قربانی بلکہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ زخمی جانور: اگر زخم ہلکا ہو تو قربانی جائز ہے لیکن گہرے زخم کی صورت میں قربانی مکروہ ہے۔ سینگ والا جانور: اگر سینگ معمولی ٹوٹے ہوں تو قربانی جائز ہے لیکن اگر جڑ سے ٹوٹے ہوں تو ناجائز ہے۔ سب میں آ گیا مسئلہ۔ قربانی کے لیے گائے، بیل، اونٹ، بکری، دمبا یا بھیڑ جائز ہے۔ جانور صحت مند اور عیب سے پاک ہو، پیدائشی عیب یا واضح نقص کی صورت میں قربانی ناجائز ہے، معمولی نقص ہو تو قربانی جائز ہے۔ آگے دیکھیے گائے اور اونٹ میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور قربانی کے سب جانوروں کی عمریں بتلاؤ۔ اوپر والے سوال میں پوری چیزیں واضح ہو گئی، لیکن جب یہ الگ سے پوچھا گیا ہے تو جواب بھی الگ سے لیجئے۔ جواب: گائے اور اونٹ کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ بکری سال بھر سے کم کی درست نہیں، اور گائے اور بھینس 2 برس سے کم کی درست نہیں، اور اونٹ 5 برس سے کم کا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، اور دمبا یا بھیڑ اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو اور سال بھر والے
بھیڑ دمبوں میں اگر چھوڑ دیا جائے تو کچھ فرق معلوم نہ ہوتا ہو تو اس وقت 6 مہینے کا دمبا اور بھیڑ کی بھی قربانی درست ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو سال بھر کا ہونا چاہیے۔ یعنی دمبا اور بھیڑ میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر موٹا تازہ ہے، دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی 6 ماہ والے کی بھی قربانی درست ہے، اور اگر مریل ہو، پتلا دبلا ہو، پتہ نہ چل پاتا ہو سال بھر کا، تو اسی صورت میں پھر ایسے جانور کی دمبے اور بھیڑ کی قربانی جائز نہیں، یہاں تک کہ سال بھر کا ہو جائے۔ ایسے ہی جو جانور اتنا لنگڑا ہے، یہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا، یا چوتھا پاؤں رکھتا ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا، اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ اتنا دبلا بالکل مریل جانور جس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ ہو، اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو، اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کی پیدائش ہی سے کان نہیں، اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ یہ سب مسائل اوپر آ چکے ہیں، اب اس کو دوبارہ کیا کہا جائے، لیکن دیکھ لیجیے تھوڑا سا مختصر ہی ہے کیا ہے، کسی کو صرف ہو سکتا ہے اسی سوال کی ضرورت ہو۔ قربانی میں گائے اور اونٹ میں کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ گائے بیل میں شرکت: گائے یا بیل میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ ہر شریک کی نیت قربانی یا عقیقہ کی ہونی چاہیے۔ اگر کسی شریک کی نیت قربانی کے علاوہ کچھ اور ہو، یعنی مثلا گوشت کھانے کی، تو قربانی درست نہیں۔ اونٹ میں شرکت: اونٹ میں بھی زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ ہر شریک کی نیت قربانی یا عقیقہ کی ہونی چاہیے۔ دلیل: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے سال اونٹ اور گائے کو 7 آدمیوں کی طرف سے قربان کیا۔ قربانی کے جانوروں کی کم از کم عمر: ہر جانور کی عمر شریعت نے مقرر کی ہے، اس سے کم عمر کا جانور قربانی کے لیے ناجائز ہے۔ گائے بیل 2 سال سے کم کی گائے یا بیل کی قربانی جائز نہیں۔ اونٹ 5 سال سے کم عمر کا اونٹ کم عمر کا ہو تو قربانی نہیں ہو سکتا۔ بکرا بکری 1 سال کا: 1 سال سے کم عمر کی بکری یا بکرا کی قربانی جائز نہیں۔ دمبا بھیڑ سال بھر: اگر دمبا یا بھیڑ 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہو تو قربانی جائز ہے۔ دلیل: لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن۔ تم قربانی میں مسنہ یعنی بالغ جانور ہی ذبح کرو، ہاں اگر تنگی ہو تو 6 ماہ کا دمبا بھی قربان کر سکتے ہو۔ خلاصہ: گائے اور اونٹ میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ گائے کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے، بکری کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ دمبا یا بھیڑ 1 سال کا ہو لیکن اگر 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں 1 سال کا لگے تو قربانی جائز ہے۔ آگے دیکھیے، یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ سوال: جو لوگ کفار کے خیال سے گائے کی قربانی نہیں کرتے وہ اچھا کرتے ہیں یا برا؟ جواب: جو لوگ کفار کے خوف یا ان کے خیال کی وجہ سے گائے کی قربانی چھوڑ دیتے ہیں وہ درست عمل نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک کمزوری اور دین میں مداہنت یعنی نرمی ہے جو کہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر مشروع یعنی مقرر کیا ہے، اور کسی کی ناراضی یا خوف کی وجہ سے اس کو ترک کرنا درست نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم: اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس آیت میں قربانی کو عبادت اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ لوگوں کی رضا یا خوف کو دیکھ کر۔ کفار کے خوف سے قربانی چھوڑنا غلط کیوں؟ اللہ کا حکم مقدم ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے احکام کو ہر چیز پر مقدم رکھنا ضروری ہے۔ دین میں کمزوری ظاہر ہوتی ہے، کفار کے خوف کی وجہ سے عبادت کو ترک کرنا ایمانی کمزوری ہے۔ نمبر 3، اللہ کی نافرمانی: اگر قربانی کی استطاعت کے باوجود صرف خوف کی بنا پر اسے چھوڑ دیا جائے
تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ مداہنت یعنی نرمی کا راستہ کھلتا ہے۔ اگر خوف کی وجہ سے گائے کی قربانی ترک کی جائے تو یہ دوسرے دینی امور میں بھی کمزوری کا سبب بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کفار کے خوف یا اعتراض کی وجہ سے دینی عمل کو ترک نہیں کیا، بلکہ ہر موقع پر اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید اور سینگوں والے میڑھوں کی قربانی کی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ لوگوں کے اعتراضات کو دیکھ کر۔ کفار کی ناراضی کا خوف کیوں غلط ہے؟ نمبر 1، کفار کو خوش کرنے کی کوشش کرنا مسلمانوں کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کفار کی مخالفت اور ان سے بے خوف ہونے کا حکم دیا ہے۔ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پس تم ان کفار سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ کفار کے اعتراض کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر کفار گائے کی قربانی پر اعتراض کرتے ہیں تو ان کے اعتراض کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ کفار کو اسلام کے احکام سے تکلیف پہنچنا قدرتی بات ہے۔ اگر مسلمانوں نے ہر اعتراض کو دیکھ کر دین پر عمل چھوڑ دیا تو دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کا طرز عمل۔ صحابہ کرام نے کبھی کفار کے خوف کی وجہ سے دین کے احکام ترک نہیں کیے۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور دیگر مواقع پر صحابہ کرام نے کفار کی پرواہ کیے بغیر دین پر عمل کیا۔ خلاصہ، گائے کی قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ عبادت ہے۔ کفار کے خوف یا اعتراض کی وجہ سے قربانی چھوڑنا غلط ہے۔ اللہ کا حکم اور اس کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھنا چاہیے۔ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی پرواہ کیے بغیر دین کے احکام پر عمل کیا، لہٰذا کفار کے خیال سے گائے کی قربانی چھوڑنا غلط ہے اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہر حال میں قربانی کرے، چاہے کفار ناراض ہوں یا اعتراض کریں۔ سوال لکھے آگے، قربانی کی نظر کی قربانی اور وصیت کی ہوئی قربانی کا گوشت کس کو کھانا اور کس کو دینا جائز ہے اور کس کو نہیں؟ سوال نمبر 7 ہے۔ جواب، نظر کی قربانی اور وصیت کی ہوئی قربانی کا گوشت نہ خود کھائے نہ امیروں کو دے بلکہ غریبوں میں تقسیم کر دے۔ اس کی تفصیل نیچے نہیں ہے کیا؟ اس کی تفصیل نیچے ضرور آئے گی۔ دوسرا سوال مل لیجیے، اس کی کھال کی قیمت کا کیا حکم ہے؟ کسی لاوارث کی کفن میں وہ قیمت دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، قربانی کی کھال خیرات کر دی جائے، خیرات کر دی یا بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دی جائے، وہ قیمت ایسے لوگوں کو دے جن کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے، اور قیمت میں جو پیسہ ملے وہی پیسہ خیرات کرنا چاہیے۔ اگر وہ پیسے کسی کام میں خرچ کر ڈالے اور اتنے پیسے اپنے پاس سے دے دیے تو بری بات ہے، اور اگر کسی لاوارث مردے کے کفن میں وہ قیمت دے دے تو دینا بھی جائز ہے۔ اب دیکھیے اس کی کھال کی قیمت کا کیا حکم، اوپر آیا تھا نا، اس کو دیکھیے۔ قربانی کی کھال کی قیمت کا کیا لاوارث یعنی بے سہارا میت کے کفن میں اس کی قیمت دینا جائز ہے یا نہیں؟ قربانی کی کھال بیچنا جائز ہے، مگر اس کی قیمت خود استعمال کرنا جائز نہیں، بلکہ اس قیمت کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ نہ خود کھا سکتا ہے نہ کسی ذاتی مصرف میں لگا سکتا ہے، یعنی جو کھال کا پیسہ ہے اپنے ذاتی استعمال کی نہ لائے۔ مسئلہ ہے، دلیل، وَتُصَدَّقُ بِجِلْدِهَا أَوْ بِثَمَنِهَا وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ نَفْسُهُ
قربانی کی کھال یا اس کی قیمت صدقہ کی جائے گی، خود اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں۔ لا يجوز اکل ثمن جلد الاضحیۃ بل یتصدق به، قربانی کے کھال کی قیمت کا کھانا جائز نہیں بلکہ صدقہ کر دیا جائے۔ صدقہ لاوارث میت کے کفن میں کھال کی قیمت لگانا ہے۔ اگر میت لاوارث ہو تو اس کے پاس کفن کا انتظام نہ ہو تو قربانی کی کھال کی قیمت اس کے کفن میں لگانا جائز ہے، کیونکہ یہ بھی صدقہ کی ایک صورت ہے۔ وَيَجُوزُ صَرْفُهُ فِي تَكْفِينِ مَيِّتٍ لَا وَارِثَ لَهُ، قربانی کی کھال کی قیمت لاوارث میت کے کفن میں خرچ کرنا جائز ہے۔ لِأَنَّ التَّكْفِينَ فِي أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ، اس لیے کہ کفن دفن کرنا یہ بھی صدقہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ قربانی کی کھال خود استعمال جائز نہیں، قربانی کی کھال خود استعمال جائز نہیں، جائز تو ہے۔ قربانی کی کھال کو بیچنے کی صورت میں پیسہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن کھال کو اپنے استعمال میں لانا چاہے تو لا ہی سکتے ہیں۔ اس کی قیمت صدقہ واجب، لیکن لاوارث متوجہ کفن جائز مصرف میں، صاحب استطاعت وارث کی موجودگی میں ناجائز۔ نظر اور وصیت، اوپر جو مسئلہ تھا نمبر 7 میں، نظر اور وصیت کی قربانی کے گوشت کا حکم۔ نظر کی قربانی اور وصیت کی قربانی کے گوشت کی تقسیم کے بارے میں شریعت میں واضح احکام موجود ہے۔ دونوں قربانیوں کے گوشت کے احکام الگ الگ ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نظر کی قربانی کا گوشت، نظر کی قربانی وہ ہوتی ہے جو کسی نے اپنی نظر یعنی منت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے واجب کی ہو۔ جیسے اگر کسی نے کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے قربانی کروں گا، تو اس صورت میں نظر کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ نظر کی قربانی کے گوشت کا حکم۔ نظر کی قربانی کا گوشت خود کھانا جائز نہیں، قربانی کرنے والا اور اس کے اہل و عیال جو اس کے زیر کفالت ہوں، اہل و عیال کے لیے گوشت کھانا حرام ہے۔ نمبر 2، محتاجوں اور فقیروں میں تقسیم کرنا لازم ہے۔ نظر کی قربانی کا سارا گوشت فقیروں اور مسکینوں کو دینا لازم ہے۔ نمبر 3، امیر یا مالدار کو دینا جائز نہیں۔ نظر کی قربانی کا گوشت کسی امیر یا غیر مستحق کو دینا درست نہیں، صدقہ کی نیت سے گوشت دینا ہوگا۔ چونکہ نظر کی قربانی واجب ہے، اس لیے اس کا گوشت صدقے کی نیت سے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالنُّذُورِ، اس آیت سے ثابت ہوا کہ نظر کو پورا کرنا واجب ہے اور نظر کا گوشت خود کھانا جائز نہیں بلکہ مستحقین کو دینا ضروری ہے۔ وصیت کی قربانی کی تعریف۔ وصیت کی قربانی وہ ہوتی ہے جو کسی نے اپنی زندگی میں وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے قربانی کی جائے۔ وصیت کی قربانی کرنا واجب ہے اگر وصیت کی گئی ہو۔ فتاویٰ دیکھیے، علامہ عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والوصی یاکل من اضحیۃ نفسہ لا من اضحیۃ المیت التی اوصی بها ویتصدق بجمیع لحمها، اور وصی یعنی وصیت پر عمل کرنے والا اپنی نفلی قربانی سے تو کھا سکتا ہے، یعنی قربانی ایک قربانی واجب تھا، قربانی کر دیے، پھر دوسرا کر دیے، جو نفلی قربانی ہوگا تو اپنا اس کا گوشت تو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی وصیت کیا ہو، مر گیا ہو، اب اس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو پورا کا پورا گوشت صدقہ کر دیا جائے گا، لیکن اس میت کی قربانی سے نہیں کھا سکتا جس کی میت نے وصیت کی تھی، بلکہ اس وصیتی قربانی کے تمام گوشت کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ فتویٰ عالمگیری میں دیکھیے وَلَوْ ضَحَىٰ عَنْ مَيِّتٍ بِأَمْرِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِلَحْمِ كُلِّهِ، اور اگر کسی نے میت کی حکم یعنی وصیت کی وجہ سے اس کی طرف سے قربانی کی تو اس پر واجب ہے کہ وہ سارا گوشت صدقہ کرے۔ یعنی بتایا کہ یہ جا رہا ہے کہ شامی کے اندر اور عالمگیری کے اندر دونوں مسئلہ موجود ہیں۔ ہم شراطین عبارت سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ وصیت کی صورت میں اگر میت نے وصیت کی تھی اور قربانی اس کے مال سے یا اس کے حکم پر کی گئی ہو تو گوشت کھانا جائز نہیں، پورا صدقہ کرنا
واجب ہے۔ بغیر وصیت کے ایصال ثواب، یہ کیا ہو گیا؟ نفلی ہو جائے گا۔ اگر میت نے وصیت نہیں کی تھی بلکہ آپ نے اپنی طرف سے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کی تو اس کا حکم عام قربانی جیسا ہے، یعنی آپ خود بھی کھا سکتے ہیں۔ مرنے والے کے ترکے یعنی وراثت میں اتنا مال ہو کہ قرض اور دیگر ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد قربانی کی جا سکے۔ دلیل: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقۃ جاریۃ، یعنی صدقہ جاریہ آ گیا، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له۔ یہاں پر جو محل استدلال ہے صدقۃ جاریہ ہے، اگر اس کی طرف سے آپ ثواب پہنچانے کے نیت سے صدقہ کریے گا تو اس کا ثواب پہنچے گا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ نمبر ایک صدقہ جاریہ، وہ عمل جس سے نفع اٹھایا جائے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ وصیت کی قربانی گویا ایک صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اس لیے اس کا گوشت خود کھانا یا مستحقین کو دینا جائز ہے۔ یہ نفلی کی بات کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ خلاصہ قربانی کی تقسیم، گوشت اس کو چھوڑ دیجیے۔ آگے دیکھیے، نظر کی قربانی صدقہ کی نیت سے مستحقین میں تقسیم کرنا ضروری ہے، خود کھانا جائز نہیں۔ وصیت کی قربانی خود بھی کھا سکتے ہیں اور اہل و عیال کو بھی کھلا سکتے ہیں، مستحقین کو دینا بھی جائز ہے، جبکہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ نفلی ہو، آپ خود اپنی طرف سے وصیت اپنی طرف سے کر رہے ہوں، بلکہ یہ مسئلہ بھی یہاں پر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ چلیے آج کے لیے شکریہ۔ واہ